کئی صدیوں بعد انسان نے باقاعدہ گھر بنا کر رہنے کا آغاز کیا، تب چاند کی روشنی اس سفر میں اس کی معاونت کرتی اور چاند ستاروں ہی کے ذریعے وہ سمت کا تعین کرتا تھا، مگر چاند کا گھٹنا بڑھنا اور کچھ راتوں میں بالکل غائب ہو جانا اس طرح کے شکوک میں مبتلا کرتا رہا، اور ہر دور میں چاند اور سورج سے متعلق محرے قصے کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں۔ وقت کا دھارا اپنے مخصوص رفتار سے بہتا رہا، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اول میں جرمن اور امریکی سائنسدانوں نے جنگ میں استعمال کیے جانے والے راکٹس پر کام کرنے کا آغاز کیا۔ پہلے اور دوسری جنگ عظیم میں مخالفین کی جانب سے انہیں محدود پیمانے پر استعمال بھی کیا گیا تھا، تب امریکی سائنسدانوں اور محققوں رابرٹ ایچ گوڈارڈ نے پہلی دفعہ ان راکٹوں کے ذریعے خلا میں سفر اور بعد ازاں چاند تک رسائی کا تصور پیش کیا، جسے دیکھ کر گوڈارڈ کا باقاعدہ مذاق اڑایا گیا، مگر یہ باہمت اور حوصلہ مند انسان آخری دم تک اپنی پیش کردہ تصورات پر نہ صرف قائم رہا بلکہ نجی ذرائع سے مالی امداد حاصل کر کے راکٹ تیار کر کے ان پر تجربات بھی کیے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق 16 مارچ 1926 کو گوڈارڈ نے اپنا تیار کردہ پہلے مائع ایندھن والا راکٹ خلا میں بھیجا اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد 1926 سے 1940 کے درمیان گوڈارڈ نے متعدد راکٹ خلا میں بھیجے۔ چند ذریعے کے مطابق ان میں ایک چاند کی سطح تک پہنچنے میں بھی کامیاب رہا۔ گوڈارڈ کی وفات کے بعد امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو احساس ہوا کہ سائنسدانوں کے قوانین پر عمل کر کے ہی خلا کے سفر کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، لہذا 1950 کے بعد اس حوالے سے تیز تر پیش رفت ہوئی اور 1961 میں ناسا نے چاند تک رسائی کے لیے اپولو مشن کا آغاز کیا۔ اپولو دراصل مصری زبان کا لفظ ہے اور روشنی کے دیوتا کا نام ہے۔ ابتدا میں 16 سال تک محض خلائی گاڑیوں کو خلا میں بھیجا گیا، جن کا مقصد آخری انسانی مشن کے متعلق تمام معلومات جمع کرنا اور اسے محفوظ ترین بنانا تھا۔ 1967 میں اپولو مشن اس وقت شدید مشکلات سے دور ہو گیا جب لانچنگ سے قبل ویکیوم میں کیے جانے والے کچھ تجربات کے دوران خلائی کیپسول میں آگ بھڑک اٹھی اور 3 خلابازوں پر مشتمل عملہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد مکمل تحقیقات کے ساتھ 1969 میں اپولو 11 مشن چاند کی طرف روانہ کیا گیا، جسے تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اپولو 11 مشن کے 50 سال مکمل ہونے پر بہت ساری تقریبات پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ اپولو 11 16 جولائی 1969 بیز الڈرین کے چاند پر چہل قدمی، جس کی تصویر نیل آرمسٹرانگ نے لی۔ اپولو 11 چاند کی جانب بھیجا جانے والا پہلا مشن تھا، جس میں 3 خلابازوں کو ایک خلائی گاڑی ایگل میں چاند کی جانب بھیجا گیا، جن میں کمانڈر نیل آرمسٹرانگ، فلائٹ پائلٹ بیز الڈرین اور معاون فلائٹ پائلٹ مائیکل کونز شامل تھے۔ یہ خلائی گاڑی 16 جولائی 1969 کو فلوریڈا کے ساحل سمندر کے قریب واقع کیپ کارنیوال لانچنگ ہیڈ سے روانہ کی گئی اور 4 دن کا سفر کر کے 20 جولائی 1969 کو چاند کی سطح پر جس مقام پر اتری اسے ساکت سمندر کہا جاتا ہے۔ جس وقت ایگل نامی خلائی گاڑی نے چاند کی سطح پر چھوا تو نیل آرمسٹرانگ نے ہاسٹن میں واقع فلائٹ کنٹرول سینٹر کو اطلاع دی کہ ایگل کامیابی کے ساتھ لینڈ کر گیا ہے۔ ساتھ ہی چاند پر پہلی دفعہ قدم رکھنے والے انسان کی حیثیت سے خود کو تاریخ میں امر کر لیا۔ آرمسٹرانگ اور بیز الڈرین نے تقریباً 21 گھنٹے اور 36 منٹ چاند کی سطح پر چہل قدمی کی اور وہاں سے مٹی، چٹانوں اور پتھروں کے نمونے جمع کرنے کے علاوہ تصاویر بھی کھینچیں۔ نیل آرمسٹرانگ نے
چاند کی ایک دلالی زمین پر اپنی بیٹی کا بریسلیٹ یادگار طور پر چھوڑ دیا، جو چند برس قبل برین کینسر سے انتقال کر گئی تھی۔ اس دوران مائیکل کولمز اندر خلائی گاڑی میں زمین سے مستقل رابطے میں رہے، جبکہ دنیا بھر سے کروڑوں افراد نے اس منظر کو ٹی وی پر براہ راست بھی دیکھا۔ 4 دن کے سفر کے بعد 24 جولائی کو ایگل بحر الکاہل میں بحفاظت لینڈ کر گیا اور خلائی بازوں کو امریکی نیوی USS ہارنٹ کی کشتیوں نے ساحل تک پہنچایا۔ اگرچہ اپولو 11 مشن اور نیل آرمسٹرانگ دونوں ہی ہمیشہ تنازعات کا شکار رہے اور ہر دور میں سائنس اور فلکیات سے متعلق لا علمی یا پروفیشنل مخاصمت کے باعث اس مشن کو جعلی اور ہالی ووڈ اسٹوڈیوز میں فلمائی گئی فلم قرار دینے کی کوشش کی گئی، مگر آج امریکہ کے بعد کئی اور ممالک کے مشن چاند تک رسائی حاصل کرنے کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ان تمام کے خیالات یہی تھے کہ جو وہاں پہ نیل آرمسٹرانگ نے جو جھنڈا لگایا تھا، وہ جھنڈا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جھنڈا ہل رہا ہے، جیسے ہوا میں کوئی جھنڈا ہلتا ہے ویسے وہ چیز ہل رہی تھی۔ اس کے بعد جب اتنا بڑا چاند پہ وہ تھے، اس کے باوجود جو پیچھے منظر تھا اس پہ کوئی بھی ستارہ موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے اور بہت سارے ایسے مثالیں ہیں جن کے باعث یہ شکوک سامنے آئے کہ یہ ہالی ووڈ میں فلمائی گئی ایک فلم کے طور پر ہے، لیکن آج اس حقیقت سے پردہ اٹھتا نظر آتا ہے۔